چاہتے ہو کہ تم نے پہلے ہی اس شہر کو برباد کر دیا، اب تم اس کے تعلیم کے سارے مواقع ختم کر دو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ تم جاب نہیں دیتے تھے، یہ میرٹ پہ ہوتے تھے، تم جاب نہیں دیتے تھے۔ اب تم نے یہ کہا کہ ان کو میرٹ پہ بھی نہیں آنے دو، اور 90% میٹرک میں لینے والا بچہ اور بچی 94% لینے والا، کسی کی 33%، 40%، 50-60%۔ ظالموں، بھیڑیوں، تم نے فیل کر دیا ان کو، 4 پیپروں میں فیل کر دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اب یہ اس دوڑ سے ہی نکل جائے، یہ تمہارا خواب ہے بلاول۔ تم سے تو انشاءاللہ بدلہ لیں گے۔ تم نے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، تم نے اس شہر سے اس کی تمنائیں چھینی ہے۔ تم انتخابی ڈاکو بھی ہو، تم جمہوری ڈاکو بھی ہو، تم تعلیمی ڈاکو بھی ہو۔ تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، لڑیں گے تم سے۔ اور تمہارے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یا نیچے، ان سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ کیا تماشا لگائے ہوئے ہیں؟ آپ سے جب بچوں کے مستقبل کا سوال کریں تو آپ کہتے ہیں فیل ہونے والے فیل ہو گئے۔ احتجاج کس بات کا؟ آپ کو معلوم ہے اس بورڈ میں کیا دھندا چل رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکانہ سے کس طرح سے 2 افراد کو کنٹرولر اور چیئرمین بنا کر زرداری اور بلاول نے یہاں پر اپوائنٹمنٹ کی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب ایکشن لیا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، آپ نے کمشنر کی ذمہ داری لگائی تھی، ایسے ہی لگا دی تھی۔ کیوں لگائی تھی اگر یہاں پر بورڈ کا چیئرمین اور کنٹرولر صحیح کام کر رہا تھا؟ جب آپ نے کمشنر کی ذمہ داری لگائی تو کمشنر بورڈ سنبھالے گا یا کمشنر کرے گا؟ وہ اپنا کام کر رہا تھا، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مجھے بتائیں مقبول باقر صاحب، قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے، آج یہاں پر کون ذمہ دار آدمی ہے اس بورڈ میں جس سے بات کر کے ان بچوں کا مسئلہ حل کروائے؟ ابھی ایک جج صاحب نے فرمایا، کہنے لگے شہر میں جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں، بینر لگا ہوئے ہیں کھمبوں پر، سڑکوں پر، ایسا لگ رہا ہے شہر جنگل بن گیا ہے۔ جج صاحب، عدالت عالیہ کے ججز، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہر اگر جنگل بن گیا ہے تو جنگل کا قانون آپ کی عدالت میں موجود ہے، جنگل کا قانون ہے۔ انصاف نہیں ملتا ان لوگوں کو، ابھی انڈیکیٹ کے لوگ گئے، انصاف نہیں ملا۔ ابھی کے این ڈی سی میں اس قبضہ میئر نے 150% فیسوں کو بڑھا دیا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، انصاف نہیں ملا۔ یہ بچے دھکے کھا رہے ہیں، آئیں گے آپ کی عدالت میں بھی، کریں گے آپ کو بھی ایکسپوز، دیکھیں گے کہ یہاں قانون کس کے لیے ہے۔ جو بھی وزیر تعلیم ہے ان تک بات چلی جائے، 4 دن کے اندر اندر، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، 4 دن میں اگر انہوں نے اس مسئلے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ریزالو نہیں کیا، جس میں ان کا مسئلہ حل ہو، جس میں ان کا مستقبل داؤ پہ نہ لگے، جن کو حق ملے، اگر ان میں سے ایک بھی ایسے ہوگا یا ہوگی نا کہ جو جینوینلی، جس کے نمبر نہیں ہے، آپ نہیں دیں نمبر، ہم 1 نمبر بھی ناجائز نہیں پڑھوانا چاہتے، لیکن 1 نمبر بھی ناجائز نہیں گھٹوانا چاہتے، سیدھی بات ہے۔ اور 4 دن کے بعد میں سی ایم ہاؤس پر مارچ کی کال دوں گا، اور میں اپنی اس قوم کے مستقبل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہوں گا، میری پارٹی کھڑی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون اب ان کا راستہ روکتا ہے۔